باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے۔ لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ اتربون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہیں۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اتربون کی فوج نے پڑاؤ کر لیا ہے اور خیمے بھی لگا لیے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا، جو یہ تھا کہ شبخون مارنے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی نفری 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کی مشعلیں تھیں جو شبخون مارنے والے مجاہدین دوڑتے گھوڑوں سے رومیوں کے خیموں پر پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جانبازوں کا شبخون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ ساتھ لائے تھے۔ کسی جانباز نے ایک مشعل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ گھوڑوں نے قیامت کا شور و غل برپا کر دیا اور وہ رسیاں تڑا تڑا کر بھاگنے لگے۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے لیکن سارے لشکر میں ادھم برپا ہو گیا۔ مشعلیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھیں، چند ایک ہی تھیں، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے شعلوں نے بڑا ہی دہشتناک منظر بنا دیا تھا۔ جانبازوں نے رومیوں کو نیند سے جگا کر خیموں سے نکلتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھا تو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے 2-2 3-3 رومیوں کو برچھیوں اور تلواروں سے گھائل کرتے دوڑتے ہی چلے گئے اور اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبازوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا جسے آگ پھیلانے اور شبخون مارنے کی خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ اگلے روز اتربون حملہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس شبخون میں رومیوں کا جانی نقصان کوئی ایسا زیادہ تو نہ تھا کہ وہ اگلے روز حملہ کرنے کے قابل نہ رہتے، لیکن ہوا یہ کہ اتربون کی ساری فوج پر مسلمانوں کی ایسی دہشت نظر آتی تھی جسے اتربون نے خاص طور پر محسوس کیا اور اس روز حملہ ملتوی کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کے محاصرے کو برقرار رکھا اور نظر رکھی کہ کوئی دروازہ کھلے گا اور فوج باہر آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پر حملے کی ذرا سی بھی کارروائی نہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑائی اتربون کی سوار فوج کے ساتھ جاری رہے گی اور اس کے بعد شہر کی فوج باہر آئے گی یا کوئی اور صورتحال پیدا ہوگی۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بلبیس کی یہ لڑائی پورا 1 مہینہ جاری رہی۔ اس کا انداز ایسا ہی رہا جیسا پہلے روز تھا۔ اتربون اپنے سواروں سے حملہ آور ہوتا تھا اور مسلمان نہایت اچھی ترتیب میں آ کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے اور پہلوؤں سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اچھا خاصا جانی نقصان کر دیتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-2 4-4 راتوں کے وقفے سے رومیوں کے کیمپ پر شبخونوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ رومی رات کو پہرا تو بہت کڑا دیتے تھے لیکن شبخون مارنے والے جانباز پھر بھی اپنا کام کر آتے تھے۔ اس طرح رومیوں کو خاصا نقصان پہنچتا رہا اور ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رومی سواروں کے حوصلے مجروح ہو گئے اور ان میں جوش و خروش بہت ہی کم رہ گیا۔ مدینہ میں کمک تیار ہو کر بمشکل چلی ہی تھی۔ یہ کمک بلبیس کی لڑائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اسے پہنچتے 1 مہینہ بھی لگ سکتا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی آس پر لڑائی جاری رکھی۔ رومیوں کا جانی نقصان تو بہت ہوا تھا لیکن مجاہدین اور بدوؤں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بدوؤں کا حوصلہ قائم تھا اور مجاہدین کے جوش و خروش اور ایمان کی قوت میں ذرا سی بھی کمزوری نہیں آئی تھی۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے لیکن روحیں تر و تازہ تھیں اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ اتربون کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اسے کمک مل سکتی تھی، لیکن اس سوال کا جواب کسی مورخ نے نہیں دیا کہ اس نے کمک کیوں نہ منگوائی یا مکوکس نے کمک کیوں نہ بھیجی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بلبیس شہر کے اندر بھی فوج موجود تھی جو ابھی تک لڑائی میں شامل نہیں ہوئی تھی اور تازہ دم تھی۔ مورخین نے بلبیس کی اس لڑائی کو بہت ہی خونریز لڑائی لکھا ہے۔ مجاہدین کا لشکر شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے بڑی تیزی سے خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مہینے کے آخر میں رومی سواروں کا جو حملہ آیا اس میں جوش و خروش بھی کم تھا اور تعداد بھی کم، اور اتربون اپنی فوج کے سب سے آگے تھا۔ شبخون مارنے والے مجاہدین نے اتربون کا پرچم دیکھ لیا۔ اتربون اکیلا نہیں تھا بلکہ گھڑ سوار محافظوں کے حصار میں تھا۔ تاریخ میں ان 4 جانباز مجاہدین کے نام نہیں ملتے جنہوں نے اللہ کا نام لے کر عزم کر لیا کہ آج اتربون کو گرا لیں گے، اگر وہ بچ نکلا تو اس کا پرچم تو ضرور ہی گرائیں گے۔ وہ چاروں اتربون کی گھڑ سوار محافظوں کے حصار تک جا پہنچے اور بڑی ہی بے جگری سے محافظوں سے لڑے۔ ان میں سے 3 مجاہدین شہید ہو گئے لیکن چوتھے مجاہد نے زخمی ہو کر بھی اتربون کو جا لیا۔
اور ایک ہی وار میں اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ ادھر بلبیس شہر کے 2-3 دروازے کھل گئے اور اندر والی رومی فوج باہر آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی باہر والی رومی فوج میں ایک آواز جو بڑی ہی بلند تھی ساری فوج میں گھوم گئی، اطربون مارا گیا ہے، اطربون کا پرچم گر پڑا ہے۔ رومی فوج شاید اسی آواز کے انتظار میں تھی۔ رومیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ آواز بلبیس سے باہر آنے والی فوج نے بھی سن لی۔ مجاہدین کے حوصلے تو اس طرح اور بلند ہو گئے جیسے آگ مزید بھڑک اٹھی ہو۔ انہوں نے اللہ کے اور فتح کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی شہر کے دروازے کھلیں یہ دستہ دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور اندر چلا جائے۔ اس دستے نے حکم پر عمل کیا اور مجاہدین کی خاصی نفری ڈرتی ڈرتی شہر میں داخل ہو گئی۔ ادھر رومی سوار سرپٹ بھاگ اٹھے۔ یہ حالت دیکھ کر بلبیس کی جو فوج باہر آئی تھی وہ بھی شہر کے اندر آنے کی بجائے بڑی بری طرح تتر بتر ہو کر گھڑ سواروں کے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ مجاہدین کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ تاریخ کے مطابق شہر کے اندر 3000 اچھے بھلے رومی فوجیوں نے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور قید قبول کر لی۔ باہر اطربون کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اطربون کوئی عام سی قسم کا جرنیل نہیں تھا۔ اس کی جنگی فہم و فراست اور دشمن کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، میدان جنگ میں مکاری اور چال بازی کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اطربون کی ان پرخطر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب فلسطین میں رومی اور مسلمان برسر پیکار تھے تو اس وقت بیت المقدس کو مسلمانوں سے بچائے رکھنے کی ذمہ داری اطربون کے سپرد تھی۔ ہرکل کہا کرتا تھا کہ اطربون ہے تو فلسطین بھی اپنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ امیر المومنین اس سپہ سالار کی خوبیوں اور صلاحیت سے آگاہ تھے اور انہیں توقع تھی کہ اطربون کا مقابلہ صرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطربون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، میں نے عرب کے اطربون کو روم کے اطربون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا تھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کر لیا اور اطربون بھاگ گیا تھا۔ اب روم کا وہی اطربون عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بلبیس کی فتح نے عرب کے اطربون کے قدم چومے۔ سلطنت روم کا بادشاہ ہرکل جو اپنے دور میں طاقت اور دہشت کا ایک نام تھا، بزنطیہ میں بیٹھا تھا۔ بزنطیہ مصر سے بہت دور تھا۔ درمیان میں وسیع و عریض بحیرہ روم حائل تھا اور خاصا فاصلہ خشکی کا بھی تھا۔ اس مخدوش صورتحال میں جو مسلمانوں نے اس کے لیے مصر میں پیدا کر دی تھی اسے مصر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنطیہ میں بیٹھا مقوقس کے نام حکم بھیج رہا تھا۔ ابھی اسے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے بلبیس کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا ہے اور روم کا نامور جرنیل اطربون مارا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس تک ابھی یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے فرما فتح کر لیا ہے۔ اس اطلاع نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اس نے مقوقس اور اطربون کے نام ایک پیغام لکھا اور اسی وقت قاصد کو روانہ کر دیا تھا۔ اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ مصر مسلمانوں کو دے ہی دینا ہے تو فوراً دے دو۔ ہرکل نے پیغام میں لکھا، اپنی فوج کو کیوں مرواتے ہو؟ تم نے شکست قبول ہی کر لی ہے تو یہ خون خرابہ بند کر دو۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے درمیان میرے اپنے جاسوس موجود ہیں جو مجھے ہر خبر اور ہر اطلاع بھیج رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس پادریوں کا وفد بھیج کر کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں اور وہ اپنے وطن سے بہت دور ہیں جہاں سے انہیں رسد اور کمک بر وقت نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ مسلمان اور آگے آ جائیں اور تم انہیں گھیر کر ختم کر دو، لیکن مسلمان قلعے فتح کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے مصر کے بدوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے۔ میں جانتا ہوں تم قبطی عیسائی ہو اور کیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتے۔ میں تمہارے اس اعتقاد کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ قبول نہیں کروں گا کہ تم سلطنت روم کی عظمت کو بھول جاؤ اور اپنی ہی سلطنت سے بے وفائی کرو۔ اطربون اور تھیوڈور جیسے جرنیل تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن تمہارا ان سے اختلاف ہے۔ اطربون لڑنا چاہتا ہے اور تم مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کرنے کے خواہش مند ہو۔ مجھے کیرس کی وفاداری پر بھی شک ہے۔ میں نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رویہ اور اپنی سوچیں تبدیل کر لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اطمینان نہ ہوا تو میں مصر آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہو۔ اطربون کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں جانے دو۔ اب میں کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ تاریخ یہ داستان اس طرح سناتی ہے کہ ہرقل کا یہ پیغام اس وقت مکوکس کے ہاتھ میں پہنچا جب اس کے سامنے اطربون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ لاش کچھ ہی دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس وقت مکوکس بیبیلون میں تھا، جو بلبیس سے آگے ایک بڑا ہی مضبوط اور رومیوں کے دعوے کے مطابق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی جرنیل لڑائی میں مارا جاتا تو سربراہ سلطنت حکم دیتا کہ اس جرنیل کی لاش لائی جائے۔ جرنیل کی لاش کا میدان جنگ میں پڑا رہنا پوری سلطنت کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ مکوکس نے اپنی شکست خوردہ فوج کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ اطربون کی لاش اٹھا کر لے آئیں۔ شکست کھا کر بھاگنے والے فوجیوں کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ اپنے جرنیل کی لاش اٹھا لاتے۔ انہیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس رومی جرنیل کی لاش مکوکس کے پاس کس طرح پہنچ گئی؟ یہ مسلمانوں کی طنز کا ایک انداز تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلبیس سے رومی فوج جس طرح بوکھلا کر اور تتر بتر ہو کر بھاگی تھی، اس حالت میں کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ یہ بھی دیکھتے کہ روم کے اتنے نامور جرنیل کی لاش کہاں پڑی ہے اور کیا وہ واقعی مارا گیا ہے یا یہ شور و غل مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے برپا کر دیا تھا کہ اطربون کا پرچم گر پڑا ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے فوراً بعد میدان جنگ کی کیفیت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی عالم جیسی ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ بھاگنے والے لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے اور گرتے تھے۔ زمین خون سے اس طرح لال ہو جاتی تھی جیسے خون کا مینہ برسا ہو۔ زخمیوں کا کراہنا جگر پاش ہوتا تھا۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ شہریوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا الگ ہوتی تھی۔ وہ بھاگ بھی رہے ہوتے اور ان عزیزوں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے جو لڑائی میں شامل تھے۔ اطربون کی لاش اس طرح ملی کہ مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں جو لشکر کے ساتھ تھیں، رومی فوج کی پسپائی کے فوراً بعد میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی پھیل گئیں۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لانے، انہیں مرہم پٹی کی جگہ تک پہنچانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان خواتین نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ یہ مسلمانوں کا دستور بھی تھا۔ ان خواتین میں شارینہ بھی تھی جو اپنے خاوند حدید کے ساتھ تھی، اور اینی بھی تھی جو فہد بن سامر کی بیوی تھی۔ شارینہ اپنے زخمیوں کو رومیوں کی لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک رومی کی لاش کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ لباس سے وہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ اونچے رتبے والا جرنیل لگتا تھا۔ لاش کا چہرہ خون اور مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ شارینہ کو اس لاش کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ وہ ہرقل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رومی فوج کے جرنیلوں سے واقف تھی۔ اس نے لاش کے کپڑوں سے ہی لاش کے چہرے سے خون اور مٹی ہٹائی تو چونک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ رومی بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ رومی جرنیل اطربون کی لاش تھی۔ اطربون کی لاش خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھی اور کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے ساتھی بھاگتے ہوئے اس کی لاش کو روند گئے تھے۔ شارینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اینی نظر آئی جو ایک زخمی مجاہد کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پانی پلا رہی تھی۔ پانی پلا کر اٹھی تو اس نے شارینہ کی طرف دیکھا جو اس سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ اینی دوڑتی ہوئی شارینہ کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ وہ زخمی اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اینی نے یہ بھی بتایا کہ اس زخمی مجاہد کو پانی پلا چکی ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ زخم ایسے ہیں کہ وہ زندہ رہے گا، لیکن اسے جلدی پیچھے پہنچانا ہے۔ شارینہ کو اس کام کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ اطربون کی لاش سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دو تین مجاہدین لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے پھرتے نظر آئے۔ شارینہ دوڑتی ان تک گئی اور انہیں وہ زخمی مجاہد دکھایا اور کہا کہ اسے اٹھا کر پیچھے لے جائیں۔ مجاہدین زخمی کی طرف گئے اور شارینہ واپس اطربون کی لاش پر چلی گئی۔ شارینہ، اینی نے اطربون کی لاش کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ رومی فوج کا بڑا جرنیل لگتا ہے۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا تھا اور دوسری بار گاؤں میں کچھ دیر کے لیے رکا بھی اور گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا بھی رہا تھا۔ یہ چلا گیا تو سب کہتے تھے کہ بڑا زبردست جرنیل ہے اور اس کا نام اطربون ہے۔ یہ وہی ہے، شارینہ نے کہا۔ تم دوڑ کر جاؤ، حدید اور فہد کو بلا لاؤ۔ مسعود کہیں نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ یہ مسعود بن سہیل مکی تھا جو جاسوسی اور دیگر زمیندوز کارروائیوں میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اینی تو اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی تھی۔ وہ دوڑتی گئی اور اسے حدید مل گیا۔ اینی نے اسے بتایا کہ رومی جرنیل اطربون کی لاش ایک جگہ پڑی ہے اور شارینہ اسے، فہد اور مسعود کو بلا رہی ہے۔
حدید نے اپنا کام چھوڑا اور فہد اور مسعود کو دوڑ دوڑ کر ڈھونڈا اور پھر تینوں شارینہ تک پہنچے۔ شارینہ نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دیکھو، روم کا وہ جرنیل جسے لوگ ہرکل سے بھی اونچا سمجھتے تھے اور یہ عزم لے کر آیا تھا کہ مسلمانوں کو مصر سے مار بھگائے گا۔ ان تینوں جاسوس مجاہدین کے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں تھی کہ اطربون مارا گیا ہے، یہ تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اور رومی فوج کی پسپائی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے جرنیل کا پرچم گر پڑا اور جرنیل بھی گر کر مر گیا تھا۔ کیا ہمیں یہ لاش دکھانے کو بلایا ہے؟ حدید نے شارینہ سے پوچھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، شارینہ نے کہا۔ یہ کیسا رہے گا کہ ہم یہ لاش مکوکس کو تحفے کے طور پر بھیج دیں؟ حدید نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور تینوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، جیسے انہیں یہ تجویز اچھی لگی ہو۔ سوال یہ تھا کہ لاش مکوکس کے پاس کس طرح بھیجی جائے۔ تینوں نے اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کیا اور ایک ترکیب سامنے آ گئی۔ اس شکست میں بے شمار رومی فوج کٹ مرے تھے، بہت سے بھاگ نکلے تھے اور 3000 رومی فوجیوں نے قلعے کے اندر ہتھیار ڈال دیے اور جنگی قیدی بن گئے تھے۔ حدید وغیرہ جب اطربون کی لاش پر کھڑے تھے، اس وقت ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ رومی جو قلعے میں رہ گئے تھے بھاگ نکلنے کی کوشش میں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حدید، فہد اور مسعود ایسے دو رومیوں کو پکڑ لانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ انہیں کسی سپاہی کی نہیں بلکہ کسی عہدیدار کی تلاش تھی، یعنی وہ شخص جو ذمہ دار ہو۔ انہیں زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑی، وہ جس طرح کے دو فوجی چاہتے تھے ویسے ہی مل گئے۔ ایک اچھے رتبے والا عہدیدار تھا جو زخمی تھا، لیکن ایسا زخمی نہیں کہ چلنے پھرنے یا گھڑ سواری سے معذور ہوتا، زخم معمولی تھے۔ دوسرا فوجی کم رتبے والا تھا اور جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ دو مجاہدین اسے پکڑ کر قلعے کی طرف لا رہے تھے۔ وہ بھاگنے کی کوشش میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے ان مجاہدین سے یہ رومی لے لیا اور کہا کہ وہ اسے قلعے میں لے جائیں گے، اور چونکہ وہ تینوں جاسوس ہیں اس لیے اس سے کچھ باتیں معلوم کریں گے۔ تم دونوں ہماری بات غور سے سن لو، مسعود بن سہیل مکی نے ان رومیوں سے کہا۔ یہ دیکھو، تمہارے سپہ سالار اطربون کی لاش ہے۔ ہم تمہیں 3 گھوڑے دیں گے، 2 تمہارے لیے اور ایک پر یہ لاش ڈال کر لے جانے کے لیے۔ ہم تمہیں قید سے آزاد کرتے ہیں۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ یہ لاش مصر کے فرما روا مکوکس کو دینی ہے۔ میں تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کروا کے بھیجوں گا۔ مکوکس کو ہمارا یہ پیغام دینا کہ جنہیں تم عرب کے بدو کہا کرتے ہو، انہوں نے یہ لاش تحفے کے طور پر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اسے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ مکوکس کو یہ بھی کہنا کہ اپنے فوجی افسروں کو بتائے کہ اس نے اطربون کو روکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ جائے، لیکن اطربون نے اس کی نہ سنی اور بڑے جوش و خروش سے بلبیس چلا گیا تھا۔ مکوکس کو یہ بھی کہنا کہ ہرکل کو ضرور بتائے کہ اطربون کی لاش مسلمانوں نے تحفے اور عبرت کے طور پر بھیجی ہے۔ یہ بھی سن لو، حدید نے کہا، ہم صرف اس کام کے لیے تمہیں قید سے آزاد کر رہے ہیں۔ یہ لاش سیدھی مکوکس تک لے جاؤ اور اسے ہمارے پیغام کا ایک ایک لفظ پہنچاؤ۔ ہم تم دونوں کو اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ ہم نے جس طرح یہ قلعے فتح کر لیے ہیں اسی طرح اگلے قلعے بھی فتح کر لیں گے، اور اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ تم نے لاش مکوکس تک نہیں پہنچائی تھی اور ہمارا پیغام نہیں دیا تھا تو تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ دیکھنے والے کانپنے لگیں گے۔ تم لوگ شاید سمجھے نہیں، رومی عہدیدار نے کہا۔ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ تم ہمیں آزاد کر کے واپس بھیج رہے ہو، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا عزم ہے کہ ہم اپنے ایک جرنیل کی لاش ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہم تمہارا پیغام فرما روا مکوکس تک لفظ بلفظ پہنچائیں گے اور لاش اس کے حوالے کر کے اس سے داد و تحسین حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی انعام بھی دے دے۔ ان 3 مجاہدین نے رومی عہدیدار کی مرہم پٹی کروا دی اور دونوں رومیوں کو ایک ایک گھوڑا دے دیا۔ تیسرا گھوڑا لاش کے لیے دیا جس پر دونوں نے اطربون کی لاش ڈال لی۔ لاش کا سر ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھی۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑے ادھر ادھر کھڑے تھے اور جو گھوڑے زخمی تھے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے۔ دونوں رومی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ تینوں جاسوس مجاہدین کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تاکہ کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اطربون کی لاش سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لے کر بھیجی گئی تھی۔ ایک عربی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لاش 1 یا 2 نائب سالاروں کی تجویز کے مطابق بھیجی گئی تھی اور سپہ سالار کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاش ان 3 جاسوسوں نے بھجوا دی تھی اور سپہ سالار کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے عظیم انسان نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی۔ ایسی حرکت کوئی گناہ تو نہیں تھا،
لیکن اتنی بڑی شخصیت کے لیے یہ بڑی چھوٹی سی حرکت تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اطربون کی لاش مکوکس کو بیبیلون بھیجی گئی تھی۔ مکوکس کی جذباتی حالت کا اندازہ اس کے سوا کون کر سکتا تھا، جسے ایک اطلاع تو یہ ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا قلعہ بھی سر کر لیا ہے اور رومی فوج بڑی بری حالت میں ہزاروں سپاہی مروا کر اور قید میں دے کر پسپا ہو آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اطربون، جسے وہ اپنا دایاں بازو سمجھتا تھا، مارا گیا ہے۔ مکوکس کی حکمران شخصیت پر سب سے بڑی ضرب تو اس پیغام نے لگائی جو مسلمانوں نے اسے بھیجا تھا۔ اس پیغام میں بڑی ہی توہین آمیز طنز تھی جسے مکوکس نے ایک چیلنج سمجھ لیا، لیکن فوری طور پر وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہرکل کا قاصد بزنطیہ سے آن پہنچا اور اس نے مکوکس کو ہرکل کا تحریری پیغام دیا۔ ایک تو یہ پیغام ہی ایسا تھا کہ مکوکس برہم ہو گیا، دوسرے یہ کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ایسی کوئی بات بھی جلتی پر تیل کا کام کر سکتی تھی۔ یہ کام ہرکل کے پیغام نے کر دیا اور مکوکس ہرکل کے خلاف مشتعل ہو گیا۔ اطربون کی موت مکوکس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اطربون کی موت نے رومی فوج کے حوصلے اور زیادہ پست اور مسلمانوں کے لشکر کے حوصلے اور زیادہ مستحکم اور تر و تازہ کر دیے ہوں گے۔ تاریخ میں یہ تو واضح نہیں کہ اس وقت کیرس کہاں تھا، لیکن یہ پتہ ملتا ہے کہ مکوکس نے اسے اطلاع بھجوائی اور وہ فوراً پہنچ گیا۔ مکوکس نے اسے ہرکل کا پیغام پڑھنے کو دیا۔ کیرس جوں جوں پیغام پڑھتا جا رہا تھا، اس کی جذباتی کیفیت ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی جیسی مکوکس کی ہو چکی تھی۔ پیغام میں ہرکل نے کیرس کی وفاداری پر بھی شک کا اظہار کیا تھا۔ اس سے تو کیرس جل اٹھا۔ ہمارا بادشاہ ہرکل بزنطیہ میں بیٹھا باتیں بنا رہا ہے، مکوکس نے کیرس سے کہا۔ باتیں بھی یوں بنا رہا ہے جیسے اس نے کبھی مسلمانوں کو شکست فاش دی ہو اور مسلمان اس کے نام سے بھی دبکتے ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی تھوڑی تھی جب انہوں نے ہرکل کو ملک شام سے دھکیلنا اور لہو لہان کرنا شروع کیا تھا، اور آخر اسے شام سے نکال ہی باہر کیا۔ آج مجھے سبق دے رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو۔ میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے، کیرس نے کہا۔ ہرکل صرف اس وجہ سے مصر میں نہیں آتا کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ اس نے ملک شام میں ہر محاذ پر مسلمانوں سے شکست کھائی ہے۔ اس کے دل و دماغ پر شکست نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ اسے مصر ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شکست کی سیاہی کسی اور کے منہ پر ملی جائے۔ اگر آج مسلمان پسپائی اختیار کر لیں تو ہرکل دوڑتا ہوا یہاں آ پہنچے گا اور فتح کا صحرا اپنے سر باندھ لے گا۔ مجھے شک ہے کہ کپتی عیسائی درپردہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اسقف اعظم، کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ کپتیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ ہمیں مسلمانوں کو مصر سے نکالنا ہے یا ایک ایک مسلمان کو مصر میں ہی قتل کر دینا ہے؟ انہوں نے اطربون کی لاش کے ساتھ جو پیغام بھیجا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ انہوں نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ میں ان سے عبرتناک انتقام لوں گا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں، کیرس نے کہا، لیکن بنیامین کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کپتی صرف بنیامین کا حکم مانتے ہیں۔ وہ خود تو کوس کے صحرا میں روپوش ہے، لیکن اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس کا حکم دور دراز علاقوں کے ہر کپتی عیسائی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سامنے آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور اسی کو اسقف اعظم بنا رہنے دوں گا اور خود اس رتبے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، مکوکس نے کہا۔ میں کسی بھی روز اسے گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن اس لیے خاموش رہا کہ ذاتی طور پر مجھے اس کے ساتھ دلچسپی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ کپتیوں کے باغی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ مکوکس اور کیرس اس مسئلے پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور انہوں نے اطربون کے بعد دوسرے بڑے نامور جنرل تھیوڈور کو بھی بلا لیا۔ یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ وہ اپنی رائے دے۔ وہ بھی ان کا ہم خیال نکلا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہرکل کو سلطنت کی بادشاہی سے معزول کر دیا جائے۔ معزول نہیں، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مکوکس نے مشتعل لہجے میں کہا۔ معزول کرنے کی صورت میں خدشہ یہ ہے کہ فوج دو حصوں میں بٹ جائے گی اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہوا تو مسلمان بڑے آرام سے پورے مصر پر قابض ہو جائیں گے۔ سلطنت روم کی بقا اسی میں ہے کہ ہرکل کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مکوکس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ہرکل کو قتل کروا دیا جائے اور پھر کپتی عیسائیوں کو ساتھ ملا لیا جائے۔ پھر مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دی جا سکتی ہے۔ بات آخر وہیں پر جا کر رکی کہ بنیامین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ مکوکس نے اسی وقت اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا، اسے کچھ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ کوس کے صحرا میں چلا جائے جہاں کپتیوں نے اپنا ایک مرکز بنا رکھا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو کپتی عیسائی ظاہر کرے اور بنیامین تک پہنچے۔
بنیامین اسے مل جائے تو اپنا آپ اس پر بے نقاب کر دے اور کہے کہ مکوکس اور کیرس اسے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہرکل کی بنائی ہوئی عیسائیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بنیامین کسی شک میں پڑ جائے اور بات نہ مانے، مکوکس نے کہا۔ اسے یقین دلانا اور قائل کرنا ہے کہ وہ بے خوف و خطر آ جائے، اور اگر وہ گرفتاری کا خطرہ محسوس کر رہا ہے تو کیرس اس کے پاس آ جائے گا، اور کیرس اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ فوج نہیں ہوگی۔ اس طرح ضروری ہدایات لے کر یہ آدمی اس جگہ روانہ ہو گیا جہاں بنیامین روپوشی کی حالت میں رہتا تھا۔ مصر کے فرما روا، مصر کے اسقف اعظم اور رومی فوج کے ایک نامور جرنیل کے دلوں میں روم کے بادشاہ ہرکل کی مخالفت پیدا ہو چکی تھی، جو اتنی شدید تھی کہ عداوت تک پہنچ رہی تھی۔ ان تینوں کی برہمی کی وجہ بڑی صاف تھی۔ یہ وہی ہرکل تھا جو کم تعداد مسلمانوں سے شکست پہ شکست کھا کر شام کا پورا ملک انہیں دے آیا تھا، اور اب بزنطیہ سے یوں حکم بھیج رہا تھا جیسے یہ تینوں بزدل ہوں اور حوصلہ ہار بیٹھے ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔